آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوات امت کی فراوانی. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع قرآن کتاب انقلاب کے عنوان سے معین ہے. حاضرین محترم، کچھ دیر کے لیے ہاتھ سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا. ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، شراب نوشی زینہ کاری معیوب نہ تھی، چوری ڈاکہ زینہ پر فخر کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بیس کا قانون تھا، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، حکومت ایک شیطانی تھی، معمولی باتوں پر کٹمن عام تھا، قبائلی لڑائیاں سال تک جاری رہتی تھی، انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بے حیائی کا غصہ تھا. البتہ انسانیت تباہی اور بربادی کے آخری دھاوے پر پہنچ چکی تھی. اس کے بعد اللہ تعالی نے ایسا نور عظیم بھیجا جس سے تمام تاریکیاں چھٹ گئی، توحید و سنت کا چرچا عام ہو گیا، جہالت و ضلالت کا خاتمہ ہو گیا، علم شیطان سرنگو ہو گیا. ایسی عظیم ہستی آئی جن کے سامنے تمام کائنات ہیٹ ہو گئی، جن پر ملائکہ برش کرنے لگے، سید الملائکہ ان کے گھر میں حاضری دینے لگے. وہ کون تھے؟ وہ میرے آقا سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، آقا دو جہاں، امام الاولین آخرین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی حیات طیبہ مبارکہ کا آغاز بھی عجیب، اختتام بھی عجیب. سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے، سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے، پورا کا پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے. قرآن نے شکل بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے حکم بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا. ڈاکو و لٹیرے محافظ و نگہبان بن گئے، ظالم و ستمگر عادل اور ہمدرد انسان بن گئے، فاسق و فاجر زاہد و پارسا بن گئے، عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدی اور رہنما بن گئے. جو ذرہ تھا وہ گہر بن گیا، مجنون تھا دائی بن گیا، لوہا تھا فارس بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا. ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر قرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامہ بن گیا. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں یہ انقلاب رسول اللہ کی محنت کی وجہ سے آیا، یہ انقلاب قرآن کے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے آیا، یہ تبدیلی قرآن کریم کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی، یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدی بنانے سے آئی. محترم سامعین، وقت کی نزاکت میرے پیش نظر ہے، گھڑی کی سوئی بھی بڑی بے رحم ہے. آئیے آج بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا. اس کی کسی ایک آیت میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس کا کوئی عرض زبر زیر پیش نہیں بدلا. لیکن ارے مسلمانوں، تم کتنے بدنصیب ہو،
تمہارے پاس خزانہ ہے مگر تم دوسروں سے بھیک مانگتے رہتے ہو. تمہارے پاس روشنیوں کا منبع ہے مگر تم روس اور امریکہ برطانیہ سے روشنی مانگ رہے ہو. تم قرآن کا دامن تھام لو, سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا. جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے. ارے اٹھو, ان کے سامنے قرآنی نظام پیش کرو. افسوس ہے کہ تم خزانے کے ساتھ بنے بیٹھے ہو, نہ تم قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو نہ اس کے استفادے کے لیے استفادے کے لیے اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو. شاعر نے کیا خوب کہا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.